جس پہ میں نے 2 بوٹیاں رکھی ہیں یہ لے جاؤ اور میری بیٹی فاطمہ کو دے آؤ۔ آج 15 دن ہو گئے ہیں، 2 ہفتہ ہو گیا ہے، میرے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے، میری بیٹی فاطمہ کو کھانا نصیب نہیں ہوا ہے۔ ابو الہیثم اللہ کے نبی جب یہ بات کہہ رہے تھے تو ان کی بیوی دروازے پہ کھڑی تھی، اشارے سے بلاتی ہے، اے ابو الہیثم اندر آؤ۔ انہوں نے ایک برتن تیار کر دیا اور اس برتن کے اندر گوشت بھر دیا اور کئی روٹیاں اس برتن میں رکھ دی، دوسرے برتن میں ایک ٹفن تیار کر دیا اور کہا 1 روٹی اور 2 بیٹی میں فاطمہ کا کیا ہوگا؟ لے کے جانا ہی ہے تو زیادہ لے جاؤ تاکہ وہ پیٹ بھر کے کھا لے اور اس کے گھر میں جو ہو 1-2 لوگ تو وہ بھی پیٹ بھر کے کھا لے۔ ابو الہیثم جب وہ برتن لے کے نکلے تو اللہ کے نبی نے دروازے سے ان کو طلب کر لیا، ادھر آؤ، میں نے تو 1 روٹی اور 2 بوٹی دی تھی، پورے برتن کو کھول کے دکھاؤ اس میں کیا ہے۔ کھول کے دیکھا تو اس میں سالن بھرا تھا، روٹیاں 1 نہیں کئی روٹیاں تھی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو الہیثم تمہاری دوسری غلطی یہ ہے کہ تم میری بیٹی کی عادت خراب کرنے کے لیے، میری بیٹی کی عادت کو بگاڑنے کے لیے اتنا کھانا لے جا رہے ہو۔ اگر وہ آج پیٹ بھر کے کھانا کھا لے گی تو پھر وہ اللہ کو یاد نہیں کر سکے گی، اللہ کا ذکر نہیں کر سکے گی۔ کھانے کے لیے اتنی ضرورت ہے جتنے میں انسان زندہ رہے اور اپنے رب کا شکر ادا کرتا رہے۔ نہیں اے ابو الہیثم یہ غلطی مت کرو، جتنا میں نے دیا اتنا ہی لے کر جاؤ۔ پھر آپ نے وہ سارا کا سارا کھانا واپس لے لیا۔ اے ابو الہیثم اس علاقے کے بہت سے غریب لوگ آج بھی بھوکے سو رہے ہوں گے، میری بیٹی سے زیادہ ضرورت مند وہ لوگ ہیں، یہ روٹیاں ان میں پہنچا دو اور یہ سالن ان میں پہنچا دو۔ جب تم نے پورا بکرا ہی ذبح کر دیا تو اپنے گھر کے ساتھ ساتھ غریبوں کا بھی خیال رکھو اور ان کو بھی پہنچاؤ اور میری بیٹی کو اتنا ہی دو جتنی اس کی ضرورت۔ اب کیسے لگ رہے ہیں؟ مجھے تو معلوم ہے تقریر میری بس جب تک ہو رہی ہے تب تک کے لیے آپ سوچنے پہ مجبور ہیں، لیکن کل آپ جہاں جائیں گے، آج ہی جن کے مہمانی میں آئے ہوں گے تو کل صبح اس کے ہاں بھر پیٹ ناشتہ ہی کر کے جائیں گے، بھوکے پیٹ نہیں جائیں گے۔ معلوم ہے وہ بھی بھوکا پیٹ نہیں جانے دے گا بیچارہ، کیونکہ کل اس کے علاقے میں بھی جلسہ ہونا ہے، ادھر آپ بھی تو جاؤ گے، ادھر وہ بھی تو، پھر ادھر آپ بھی جاؤ گے۔ ہوتا ہے، کھانے پینے سے میں منع نہیں کر رہا ہوں، کھلانے اور پلانے سے بھی منع نہیں کر رہا ہوں۔ مہمان نوازی تو بڑی اچھی چیز ہے، خوش نصیب ہے وہ انسان جس کے گھر میں مہمان آتے ہیں، اس کے گھر میں برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہر چیز پہ فضول خرچی یہ غلط چیز ہے، چاہے وہ جائز کام ہو یا ناجائز کام۔ آئیے ایک اور واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت کعب ابن مالک یہ ان صحابیوں میں سے تھے جو غزوہ تبوک میں شرکت نہیں کر سکے تھے اور جنہوں نے اللہ کے نبی کو صحیح بات بتا دی تھی کہ ہم سستی کر گئے اور اپنی غلطی کی وجہ سے جنگ میں شرکت نہیں کر سکے، جس کے بعد اللہ کے نبی نے ان کا بائیکاٹ کر دیا تھا، لوگوں کو منع کر دیا تھا۔ سنیے جو بات ہم بتانے جا رہے ہیں وہ اب سنیے۔ اللہ کے نبی نے لوگوں کو کہہ دیا تھا کہ کوئی بھی آدمی کعب ابن مالک سے سلام نہ کرے۔ کعب ابن مالک کا فیصلہ اللہ رب العالمین کرے گا، اللہ کی طرف سے جب ان کی توبہ قبول ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ جب بتا دے گا کہ ان کی توبہ قبول کر لی گئی ہے
تب ان سے کے لیے راستہ کھولا جائے گا. ابھی کوئی ان سے سلام کلام نہیں کرے گا. اب لوگ ان سے سلام نہیں کرتے تھے. یہی جب مسجد میں نماز پڑھنے آتے تو سلام کرتے. صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے پوچھا, اے اللہ کے نبی ہم تو سلام نہیں کرتے کعب ابن مالک سے, لیکن کعب ابن مالک جب ہمیں ملتے تو وہ سلام کر لیتے, تو کیا میں ان کے سلام کا جواب بھی نہ دوں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم ان سے سلام نہ کرو, لیکن اگر وہ سلام کر لیں تو اس کا جواب دے دو. 8-10 دن گزر گئے. کچھ دنوں کے بعد اللہ کے نبی نے ایک اور حکم عائد کر دیا, اے کعب ابن مالک تمہارے لیے دوسرا حکم نافذ کیا جا رہا ہے. آج کے بعد تم مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے ہو. مصیبتیں دیکھیے, مصیبت صرف ایک نافرمانی. ایک جنگ میں جانا تھا, سارے صحابہ چلے گئی. یہ سوچنے لگے میرا گھوڑا تو بہت اچھا ہے, تندرست ہے, ارے ہم تو صبح پہنچ جائیں گے. یہ لوگ جا رہے ہیں, جانے دو, ہم تو دیر میں نکلیں گے, صبح پہنچ جائیں گے, ان کے ساتھ پہنچ جائیں گے. لیکن پھر رات میں لیٹ گئے تو نیند آ گئی, غلبہ آ گیا آنکھوں میں, نیند چڑھ گئی. صبح کے ٹائم پہ آنکھ کھلی, جب آنکھ کھلی تو پھر اور چلیے ابھی تو اور ہے, 1-2 دن لگیں گے جنگ شروع ہونے میں, ابھی ہم یہ کام نپٹا لیں, ابھی ہم وہ کام نپٹا لیں. سستی اور چڑھی, کام کرنے میں لگ گئے, یہاں تک کہ وہ جنگ شروع ہو گئی. جنگ شروع ہو گئی تو یہ جا نہیں سکے, اور جب جا نہیں سکے تو جنگ ختم ہو گئی اور سارے صحابہ لوٹ کے آ گئے. تو اللہ کے نبی نے کلاس لی, تم کیوں نہیں گئے؟ تو انہوں نے پوری صحیح بات بتا دی. تو اللہ کے رسول نے ان کا بائیکاٹ کر دیا, اب نماز میں بھی نہیں آ سکتے ہو مسجد کے اندر. کہا اللہ کے نبی پھر میں کیا کروں؟ کہا اپنے گھر میں تم نماز پڑھو گے, مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تمہارے دروازے بند. اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے یہی حکم نافذ کیا ہے. کعب ابن مالک کہتے ہیں کہ جب میں بازار کی طرف جایا کرتا تھا, لوگ مجھے سلام نہیں کرتے تھے, میں ہی سلام کرتا تھا. میں ان سے پوچھتا تھا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں اور کوئی حکم دیا؟ تو لوگ ہمیں اس کا جواب نہیں دیتے تھے اور مجھے سلام کا جواب دے کر نکل جایا کرتے تھے. کوئی بھی آدمی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا. اس حال میں کئی دن گزر گئے. کعب ابن مالک کہتے ہیں میں کافی بزرگ ہو چکا تھا. یہاں پر ایک حکم اور نافذ ہوتا ہے, اے کعب ابن مالک 1 مہینہ جب گزر گیا تو حکم نافذ ہوتا ہے, اے کعب ابن مالک آپ اپنی بیوی سے دور ہو جائیں. یہ حکم نافذ ہو رہا ہے آپ کو, ایک اور سزا دی جا رہی ہے آپ کو, آج کے بعد آپ اپنی بیوی سے مل نہیں سکتے. کعب ابن مالک نے کہا اے اللہ کے نبی بیوی سے مل نہیں سکتے, اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا میں اس کو طلاق دے دوں؟ اللہ کے نبی نے کہا نہیں, طلاق نہیں, طلاق دینے کے لیے حکم نہیں دیا جا رہا ہے. آپ ان سے دور رہیں گے, ان سے بیوی والی خدمت نہیں لے سکتے, یعنی اپنی بیوی سے مجامعت صحبت نہیں کر سکتے, اس کے ساتھ ہم بستری کرنے سے روکا جا رہا ہے. کعب ابن مالک کہتے ہیں میری بیوی ایک جگہ تو جنگ میں جا نہیں سکا, یہاں ہم بستری سے بھی روک دیا گیا, کہیں میرے اوپر شہوت کا غلبہ ہو گیا اور مجھے تمہاری ضرورت پڑ گئی تو نبی اکرم کی یہ بھی نافرمانی میں نہ کر بیٹھوں اور تم سے ہم بستری نہ کر لوں, اس لیے بہتر ہے کہ تم اپنے مائکے چلی جاؤ, نہ تم یہاں رہو گی نہ میرا دل تمہاری طرف مائل ہوگا. اپنی بیوی کو وہ اپنے سسرال اس کے مائکے بھیج دیتے ہیں. اس حال میں 50 دن گزر جاتے ہیں. کعب ابن مالک اسی جگہ بیٹھے رہتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں, بازار جا نہیں رہے ہیں, اس لیے کہ لوگ ان سے بات ہی نہیں کرتے, ہر دن انتظار کر رہے ہیں شاید میرے لیے اللہ کی طرف سے کوئی حکم نافذ ہو جائے. کبھی سوچتے کہ میں خودکشی کر لوں, مجھے اس دنیا میں جینے کا حق نہیں ہے, یا اللہ میں نے کتنا غلط کام کر دیا, ایک جنگ میں ہم نہیں جا سکے اور مجھے اتنی مصیبتوں سے گزرنا پڑا. ساری مصیبتیں برداشت کرتے گئے, سب کچھ گوارا کرتے گئے. جب 50 دن مکمل گزر گئے, فجر کی نماز مسجد میں ہو رہی تھی اور کعب ابن مالک اپنے گھر پہ نماز پڑھ رہے تھے. نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھر کی چھت پہ چلے گئے کعب ابن مالک اور صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں بیٹھ جاتے ہیں
اور فضا کا معائنہ کرنے لگتے ہیں. ہوا چل رہی ہے ٹھنڈی ٹھنڈی اور فضا کا معائنہ کر رہے ہیں. کیا دیکھتے ہیں؟ سورج نکلنے کے قریب ہے اور کوئی آدمی، کوئی صحابی رسول نبی کی مسجد نبی سے نکل کر میرے گھر کی طرف آ رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد وہ میرے گھر کے دروازے کے نیچے کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے کعب ابن مالک کہاں ہے؟ کعب کہاں ہے؟ کعب کہاں ہے؟ میرے اوپر سے آواز دی، کیا ہوا؟ میں یہاں ہوں. آئے کعب ابن مالک، اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا ہے، تمہاری توبہ قبول کر لی ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کعب سے کہہ دو کہ وہ اپنی بیوی کو بلا سکتے ہیں، مسجد میں آ سکتے ہیں اور لوگوں سے دعا سلام کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا. کعب ابن مالک آتے ہیں، جو چیز میں بتانا چاہتا ہوں اس کو غور سے سننا. کعب ابن مالک آتے ہیں، اوپر کی چھت سے نکلتے ہیں، نیچے زمین پر اترتے ہیں، کہتے میں تیزی سے مسجد نبوی کی طرف بھاگا. یہ خوشخبری میں جناب محمد رسول اللہ سے سنوں. جیسے ہی میں مسجد نبوی میں جاتا ہوں، صحابہ کرام میرا سواگت کر رہے ہیں، انہوں نے مجھے راستہ دے دیا، سب میری طرف دوڑ پڑے. اے کعب ابن مالک مبارک ہو، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی. اور میں ایک ہی بات کہتا جا رہا ہوں، مجھے یہ بات اللہ کے رسول سے سننی ہے. جیسے ہی ان کی نظر نبی اکرم کے چہرے پر پڑتی ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں آئے کعب، یہ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ابھی جبریل نے مجھے آ کر بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کعب ابن مالک کی توبہ کو قبول کر لیا ہے. تم اپنی بیوی کو بلا سکتے ہو، آج کے بعد مسجد میں آ سکتے ہو، لوگوں سے دعا اور سلام کر سکتے ہو. کعب ابن مالک نے اللہ کے نبی کا ہاتھ پکڑا، اس کو چوما، نبی کی پیشانی کا بوسہ لیا، گلے لگے اور فرمایا اے اللہ کے رسول، آج آپ نے مجھے میری کھوئی ہوئی زندگی دوبارہ لوٹا دی، آج آپ نے میرے لیے جینے کا ایک دوسرا موقع دے دیا، اللہ نے میری توبہ قبول کر لی. اب اس خوشی کا تقاضا یہ ہے کہ میرے پاس جتنے مکان ہیں، میرے پاس جتنے گھر ہیں، میرے پاس جتنی زمین ہے، میرے پاس جتنے باغات ہیں، اے اللہ کے رسول آپ گواہ رہنا، وہ ساری کی ساری زمین، ساری پراپرٹی، سارے باغات، سارے مکان میں صدقہ کر رہا ہوں، میں اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں. اس خوشی کا تقاضا یہ ہے کہ میں سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دوں. آپ نے کعب ابن مالک کا ہاتھ پکڑا، آئے کعب تم ایسا نہیں کر سکتے ہو، تم اپنی پوری کی پوری پراپرٹی اللہ کی راہ میں نہیں دے سکتے ہو، اپنے سارے باغات تم اللہ کی راہ میں نہیں لٹا سکتے ہو، اپنے سارا مال، ساری دولت تم اللہ کی راہ میں نہیں دے سکتے ہو، تمہارے لیے جائز نہیں ہے. نہیں، جتنا دینا چاہو اتنا دے دو، ایک حصہ دے دو، دو حصہ دے دو، لیکن تم سارا کا سارا دے رہے ہو، خود سڑک پہ آنا چاہ رہے ہو، یہ تمہارے لیے صحیح نہیں ہے. آپ نے کعب ابن مالک کو سارا کا سارا مال خرچ کرنے سے روک دیا اور کیا کہا کہ تم اللہ کی راہ میں بھی نہیں دے سکتے ہو. فضول خرچی اللہ کی راہ میں بھی جائز نہیں ہے. آئے اپنی بیٹیوں کی شادی میں اور بیٹوں کی شادی میں بے تحاشا مال و دولت کو لٹانے والوں، بے ہزاروں سینکڑوں ٹن کھانا بنا کر برباد کرنے والوں، 10 اور 15 لوگوں کے بیچ میں نکاح ہو سکتا ہے، 500 آدمیوں کی بارات لے جا کر لڑکی والوں کے گھر میں چور اور ڈاکوؤں کی طرح بنا کر لے کر کھلانے والوں، سنو، جب اللہ کی راہ میں سارا مال نہیں دیا جا سکتا ہے تو تمہاری سیاری و مکاری میں فضول خرچی جائز کیسے ہو سکتی ہے؟ یہاں کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ سوچا ہے ہم نے؟ اس بات کا احساس نہیں ہوتا ہے. اتنی سی بات اگر ہم سوچ لیں کہ جب اللہ کعب ابن مالک اتنا اچھا کام کر رہے تھے، اللہ کے رسول آج تو مجھے ایک نئی زندگی مل گئی، اتنا اچھا موقع ہے،
ہمارے لیے. جب اللہ نے میری توبہ قبول کر لی تو میری خوشی میں چاہتا ہوں کہ سب کچھ دے دوں. لیکن اللہ کے رسول نے کہا نہیں. دیکھیے وہ کہہ رہے میں سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دوں, اور اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں, نہیں تم ایسا نہیں کر سکتے. ایک عورت ہے جس کے پیٹ میں بچہ ہے اور آپ نے اس کو طلاق دے رکھی ہے, یا بچہ پیدا ہو چکا ہے اور وہ اپنی ماں کا دودھ پی رہا ہے, اور آپ نے ایسی حالت میں اس کو طلاق دے دی ہے. تو ادھر بھی قرآن ایک حکم نافذ کر رہا ہے, وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ, اور لڑکے کے باپ کے اوپر یہ ضروری ہے. کیا ضروری ہے؟ جس کا لڑکا ہے یعنی باپ کے لیے جس نے طلاق دے دی ہے, کہ جب تک وہ بچہ اپنی ماں کا دودھ پی رہا ہے, رزقہن و کسوتہن بالمعروف, اس عورت کا رزق یعنی اس عورت کا کھانا پانی اور اس کا کپڑا یہ باپ کی ذمہ داری ہے, یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس عورت کو دے گا جس کے پاس بچہ ہے, اور اگر وہ دودھ پلا رہی ہے تو دودھ پلانے کا خرچہ بھی دے گا. طلاق ہو گئی, عدت 3 مہینے گزر گئی, لیکن چونکہ ابھی وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور بچہ ماں کا دودھ پی رہا ہے, تو اس پر بھی قرآن کیا کہہ رہا ہے, رزقہن و کسوتہن بالمعروف. اس بچے کے باپ کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جب تک وہ عورت جس کو طلاق دے دی ہے 3 مہینے گزر جانے کے بعد بھی وہ تمہارے بچے کو جب دودھ پلا رہی ہے, تو جب تک وہ تمہارے بچے کو دودھ پلا رہی ہے, اس کی روزی روٹی, اس کے کھانے پینے کا خرچ اور اس کا کپڑا لتے کی ذمہ داری لڑکے کے باپ کے اوپر عائد ہے. لیکن اس میں بھی ایک شرط لگا دی, بالمعروف, معروف طریقے سے. سماج میں کھانے پینے کا جو چلن چل رہا ہے اور پہننے کا لباس کا جو چلن چل رہا ہے, اس طور طریقے پر اگر عورت یہ چاہے کہ ہم بریانی کا خرچہ مانگیں اور سماج کے اندر دال چاول کھانے کا رواج ہے, تو آپ کو دال چاول کا خرچہ دینا ہے, سماج کے حساب سے چلنا ہے. اس عورت کے لیے آپ بریانی کا انتظام نہیں کریں گے, اس کو چکن اور مٹن نہیں, بالمعروف کہہ کر یہ بتا دیا کہ اس اچھے کام کے اندر بھی تمہیں فضول خرچی نہیں کرنا ہے. تمہارے سماج میں اگر 150 اور 200 روپے کی ساڑی عام طور پہ عورتیں پہنتی ہے تو تم 1000 کا سوٹ نہیں دو گے, وہی 150 اور 200 کی ساڑی اس عورت کو پہناؤ گے. اس میں فضول خرچی نہیں کر سکتے ہو. او لوگو, لڑکا میرا ہے, وہ میرے بچے کی ماں ہے, آج ہم نے طلاق دے دی ہے, وہ بچہ میرے پاس آنا ہے, اس کی ماں الگ ہوگی, وہ بچہ تو میرا مانا جائے گا, لیکن ہم چاہیں کہ اس بچے کی پرورش میں زیادہ سے زیادہ خرچ کر دیں اور اس کی ماں کو بجائے دال چاول کے بریانی کھلائیں, مرغ مسلم کھلائیں. قرآن کہتا ہے یہ فضول خرچی ہے, تمہیں اپنے سماج کے طور طریقے پر چلنا ہوگا, تمہیں اپنے معاشرے کے اور سماج کے راستے پہ چلنا ہوگا, دستور کے مطابق وہاں جو کھانے پینے کا چلن ہے وہی کھلانا اور وہی پہنانا ہوگا. تو حد سے آگے اس معاملے میں نہیں بڑھ سکتے ہو. یہاں پر بھی دیکھ لیجیے اللہ رب العالمین نے ایک قانون, ایک نیم بنا دیا کہ ادھر بھی فضول خرچی تم نہیں کر سکتے. میں وید اور رامائن اور منتروں کی طرف اس لیے نہیں جا رہا ہوں کہ وہ سب آپ سن چکے ہیں. تاریخی تقریر, اتہاسک تقریریں ہو چکی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے. آج کی طرح قرآن کی آیتیں تو شاید میں کسی جلسے میں پڑھی بھی نہیں,
صرف قرآن کی آیتیں بھی لے کے چل رہا ہوں، ابھی آپ رکیے، ابھی دیکھتے جائیے۔ کعب ابن مالک نے سب خرچ کرنا چاہا، وہاں روک دیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے دستور کے مطابق عورت کو کپڑا اور کھانا دینے کا حکم دیا، ادھر بھی فضول خرچی سے روکا۔ آئیے ایک واقعہ اور اس کے بعد ہم دوسری طرف آتے ہیں۔ ایک واقعہ اور، حضرت سعد ابن ابی وقاص بیمار ہو گئے۔ بخاری اٹھائیے، حضرت سعد ابن ابی وقاص بیمار ہوئے۔ اللہ کے رسول کو پتا چلا کہ حضرت سعد کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اللہ کے رسول ان کی عیادت کے لیے ان کے گھر گئے۔ اے اے، اس واقعے سے تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ اللہ کے نبی جب ان کی عیادت کے لیے گئے تو حضرت سعد نے حضرت محمد رسول اللہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگے، جملے دیکھیے، اے اللہ کے رسول میری بات کو ذرا غور سے سننا، اب مجھے کئی بیماریاں لاحق ہو گئی ہیں، نہیں لگتا کہ میں اس بیماری میں بچوں گا۔ خیر موت و زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں، جو آیا ہے اس کو ایک دن جانا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں سعد تم جو کچھ بھی بول رہے ہو اس میں کچھ بھی جھوٹ نہیں ہے، جو آیا ہے اس کو جانا ہے۔ تم کہہ رہے ہو کہ اس بیماری میں اب مجھے بچنے کی امید کم ہے، تو امیدیں دنیا لگاتی ہے، شفا دینے والا اللہ ہے، جب وہ تمہیں شفا دینا چاہے گا تو شفا دے دے گا، اور جب اپنے پاس بلانا چاہے گا تو ہماری دعائیں بھی تمہارے کوئی کام نہ آئیں گی۔ ایسا تم کچھ اور بات کرنا چاہتے ہو تو بتاؤ۔ ہاں اے اللہ کے نبی، موت و زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں، لیکن آج مجھے ایک بات کہنی ہے۔ اے اللہ کے نبی، میری ایک بیٹی ہے، بس صرف میری ایک بیٹی ہے، میں اس کی شادی سے فارغ ہو چکا ہوں، وہ بھی پرائے گھر کی ہو چکی ہے، وہ بھی شوہر والی ہے، اس کے بھی بچے ہیں، وہ اپنے سسرال جا چکی ہے، وہ اپنے شوہر کے پاس خوش ہے۔ اے اللہ کے رسول، میرے پاس میرا ایک یہ مکان ہے، ایک اور مکان ہے، میرے پاس 2-3 باغات بھی ہیں، میرے پاس اس کے علاوہ بھی کوئی ملکیت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کا تو نکاح ہو گیا ہے، اب تو کوئی ہے نہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ انتقال سے پہلے میں سارا کا سارا اپنے گھر اور اپنے مکان اور اپنی ملکیت اور اپنی پراپرٹی، زمین و جائیداد اللہ کے نام پہ خرچ کر دوں، فی سبیل اللہ لٹا دوں، سب صدقہ کر دوں۔ اے اللہ کے نبی کیسا رہے گا؟ اگر یہ صحیح ہے تو میں آپ کو دے دیتا ہوں، آپ اس کو دینی کام میں جہاں لگانا چاہیں لگا دیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ایسا تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے۔ بخاری کے الفاظ پر غور کرنا، ایسا تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے۔ کہا اللہ کے نبی، میں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ صدقہ کر لوں، کیا میں سارا کا سارا نہیں دے سکتا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہیں، ایسا تم سارا کا سارا نہیں دے سکتے۔ تو کہا ٹھیک ہے اے اللہ کے نبی، تو میں اپنے گھر مکان ملکیت زمین و جائیداد کے 3 حصے کر لیتا ہوں۔ ادھر دیکھو، یہ بات غور سے سنو، میں اپنی زمین و جائیداد ملکیت کے 3 حصے کر لیتا ہوں، 3 حصے، 2 حصے میں خرچ کر دیتا ہوں، 2 حصے کا میں صدقہ اور خیرات کر دیتا ہوں، اور ایک حصہ اپنے پاس رکھ لیتا ہوں جو میرے مرنے کے بعد ترکہ ہو جائے گا، میری بیٹی میں اور میرے رشتہ داروں میں بڑھ جائے گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، اے سعد تم ایسا بھی نہیں کر سکتے ہو، اپنی ملکیت، اپنی پراپرٹی، اپنی زمین و جائیداد کا 2/3 یعنی 3 حصوں میں سے 2 حصے بھی خرچ نہیں کر سکتے ہو۔ کہا اللہ کے رسول ٹھیک ہے، اگر 2/3 2/3 بھی خرچ نہیں کر سکتا ہوں تو ایسا کرتا ہوں کہ میں اپنی ملکیت کو آدھا کر دیتا ہوں،
آدھی ملکیت اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں اور آدھی ملکیت اپنے پاس رکھ لیتا ہوں، وہ میرے مرنے کے بعد میری بیٹی اور میرے رشتہ داروں میں ترکے کے طور پہ کام آ جائے گی۔ آپ نے فرمایا اے سعد، تم اپنی زندگی میں اپنی پراپرٹی زمین و جائیداد کا آدھا حصہ کر کے آدھا مال بھی صدقہ اور خیرات نہیں کر سکتے ہو، آدھا بھی نہیں دے سکتے ہو۔ تو کہا اللہ کے رسول اگر آدھا بھی نہیں دے سکتا ہوں تو ایسا کر لوں کہ میں اپنی پراپرٹی زمین و جائیداد اور اپنے مال و دولت سب کے 3 حصے کر کے 2 حصے